یہ انصاری صحابی تھے، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، ان کے والد کا نام ارقم تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا کا نام بھی ارقم تھا، اور ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ یتیم ہو گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ کے ایک دور کے رشتہ دار حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موطا میں شہید ہوئے، اور ان کی زندگی پر ہم اس سے پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، سیم اسی طرح ان کی پرورش حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو 12.5 سال بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آپ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل کتنے غزوات لڑے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ 19۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آپ ان 19 غزوات میں سے کتنے غزوات میں شریک ہوئے، تو آپ نے جواب دیا میں 17 میں شریک تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہم واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی تو آپ سن رہے تھے۔ یہ غزوہ بنو مستلق کا دور تھا، اور یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق کے بعد ہوا۔ عبداللہ بن ابی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو اس نے جھوٹی قسم اٹھائی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون نازل فرمائی۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے حق میں زیادہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ غدیر خم والی حدیث بھی آپ نے روایت کی ہے۔ 68 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ جنگ صفین میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔